ایک بار پھر خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج 10 مئی وہ تاریخی دن جب پچھلے سال پاکستان نے ایک تاریخ رقم کی اور اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن بھارت کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جس کو اب وہ کئی سالوں یا دہائیوں تک نہیں بلکہ کئی صدیوں تک یاد رکھے گا، چونکہ ایک ہی جوابی حملے میں بھارت کے پہلے 6 اور پھر 2 مزید طیارے گرائے گئے، 6 درجن سے زائد ڈرونز حملے بھارت کے ناکام بنائے گئے، ان کے ڈرونز کو تباہ کیا گیا، اور یہ اربوں ڈالرز کے یہ ڈرونز اور طیارے اور ان کی ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے، جو کہ بھارت کو ایک ایسا جھٹکا لگا، ایسا دھچکا لگا کہ پھر اسے امریکہ سے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ وہ اس جنگ کو رکوائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیشن کی اور پھر پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کا احترام کرتے ہوئے اپنی جوابی کارروائی روکی اور بھارت سے پھر سفید جھنڈے لہرائے گئے، یعنی انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بھارتی میڈیا نے بہت ساری چیزوں کو مس کوٹ کیا، ایسے ایسے واقعات بتائے جن کا ایسی ایسی جگہوں کے نام بتائے گئے جو کہ پاکستان میں موجود ہی نہیں تھیں۔ ایک بڑا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھارتی میڈیا کی جانب سے ہم نے دیکھا، اور وہیں پاکستان کے میڈیا نے بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ تو بطول ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ذرا ان سے پاکستانی میڈیا کے ذمہ دارانہ رول پر اور بھارتی میڈیا کے نان پروفیشنل رول پر بھی اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں۔ تو بطول، ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی لاہور میں بندرگاہ کو پر قبضہ کیا جا رہا تھا، کبھی کسی شہر پر قبضہ کیا جا رہا تھا، کبھی کسی شخصیت کے گرفتار ہونے کی خبریں چلائی جا رہی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ انڈین میڈیا نے ان 12-13 دنوں میں وہ ایک تماشا لگایا ہوا تھا۔ ہم نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا کہ خبر مصدقہ اور تصدیق کے بعد پاکستانی میڈیا سے شیئر کی جا رہی تھی، اور یہ ظاہر کسی ایک چینل کی نہیں، اوورآل پاکستان کی میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سب کے بعد پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کے افواج کے درمیان ایک نیا تعلق بھی بنا ہوگا، جس کو ہم ایک نیچرل کمفرٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی قومیں کسی لا یا کسی لیگیسی کو فالو نہیں کر رہی ہوتی، وہ صرف بیہیو کر رہی ہوتی ہیں جو ان کی فطرت ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مارکہ حق میں فطرتاً ہم سب نے جو بیہیو کیا ہے، ہم سب ایسے ہی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ملک کیوں بنایا گیا، اس ملک کی اہمیت کا، اور آنے والے وقت میں اس ملک کی کیا اہمیت ہوگی۔ تو ہمارے ایک ویلیو سسٹم ہے جس سے ہم آپریٹ کرتے ہیں، اور اس ہمارے کتنے بھی ڈس ایگریمنٹس ہوں تو ہم بٹ ایکچولی ہم ایک ہی ہیں۔ یہ کوئی بکش بات نہیں ہے، یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے جس کا مظاہرہ ہم کر چکے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ ایک فوجی ٹرینڈ ہے، اس نے فار ایگزامپل وہ میسائل چلا رہا ہے، یا وہ فتح 1 چلا رہا ہے، یا وہ ڈرون گرا رہا ہے، لیکن کوئی سویلین کتنے کمفرٹیبل ہو کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، یا آئی وانٹ ٹو سی یو ہاؤ یو ورک، اور یا میں آپ کو مورل سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ آپ نے پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ اتنے سارے سویلینز کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے۔ میں ایک سویلین کو سن رہی تھی تو انہوں نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا کہ ہمارا تو دل چاہ رہا تھا کہ ہم بھی یہ میسائل چلائیں۔ وہ خیر چلا تو نہیں سکتے تھے، لیکن انٹرسٹ اتنا تھا۔ تو ہم نے جو بھی بیہیو کیا وہ ہم ہیں، دس از ہاؤ وی آر، یہ ہماری ان بلٹ ایٹیٹیوڈ ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ آف اینڈ آن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خود کتنے اسٹرانگ ہیں۔ لیکن مارکہ حق کے بعد اب دیکھیں ماشاء اللہ 1 سال گزر گیا ہے، لیکن وہ جو ایک انٹرسٹ ہے ان سارے معاملات میں، اور اس کے بعد اس کی مینٹیننس ہے سفارتی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے۔ ہاں میں معاشی چیلنجز ہیں، بہت زیادہ معاشی چیلنجز ہیں، لیکن جو ہماری اسٹرینتھ ہے ہم اس کو بھولے نہیں، اور اس میں ایک سب سے بڑا کردار پاکستان کے میڈیا کا تھا۔ پاکستان کے میڈیا نے کیا کردار ادا کیا؟ ایک بڑا بیسک ایتھک ہوتا ہے کہ آپ جب نیشنل سیکیورٹی کور کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں پیمرا کے رولز میں یہ 3 یا 4 کلاز ہے کہ جب آپ نیشنل سیکیورٹی کور کر رہے ہوتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس اوتھینٹک ثبوت نہیں آ جاتا، یا ابھی ہمارا لا ہے اس میں اگر کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کی بحث چھیڑ دیتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ جی سب کچھ ہی بول دینے کا حق ہے، تو وہ پھر بہت لو پروفائل لے رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کو۔ تو نیشنل سیکیورٹی اس طرح کا میٹر نہیں ہوتا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کی جرنلزم، پاکستان کے صحافیوں میں اتنی میچورٹی تھی کہ جب بھی کوئی اٹیک پاکستان پہ ہوا، یا پاکستان نے جو بھی اٹیک انڈیا پہ کیا، اس کے حوالے سے مستند معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی ہم نے اس کے اوپر رپورٹ کیا، اور وہی رپورٹ کیا جو ہمیں کنوے کیا گیا۔ بہت سارے صحافی اس جگہ پہ تھے، وہ وہاں پہ گئے بعد میں، لیکن چونکہ یہ 2 نیوکلیر پاورز کی وار تھی جس میں بہت ساری اس میں یہ انفارمیشن وار تھی، یہ الیکٹرانکس کی وار تھی، اس میں ایئر فورس انوالو تھی، اس میں انٹیلیجنس انوالو تھی، تو بطور جرنلسٹ ہم اس طرح کے کروشل ایٹماسفیئر میں یو کین ناٹ بی ایوری ویئر۔ یہ کوئی فیلڈ رپورٹنگ نہیں تھی جو ہم
2-3 گھنٹے کی رپورٹ بناتے اور ہم ایک چیز اسٹیبلش کرتے. یہ ایک بہت کروشل چیز تھی جس میں بہت ساری چیزیں رپورٹ ہو رہی تھیں, بہت ساری چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی تھیں. اور پاکستان کی میڈیا پہ بھی اتنا ہی پریشر تھا جتنا انڈین میڈیا پہ تھا کہ کچھ ایسا بتائیں کہ ریٹنگ آئے, بتائیں انڈیا برباد ہو گیا یا پاکستان برباد ہو گیا. لیکن ہم نے یہ سب نہیں کیا. ہم نے اپنے اداروں کے ساتھ ایک بڑی سلو پیسڈ کوآرڈینیشن رکھی جس میں مجھے لگتا ہے ہم سب صحافیوں کو اعتماد میں بھی لیا گیا. ہم نے بھی بہت انٹرسٹ شو کیا وہ پیشنس کا, جس اسٹریٹجک پیشنس کا پاکستان کی افواج نے مظاہرہ کیا اسی اسٹریٹجک پیشنس کا پاکستان کے میڈیا نے بھی مظاہرہ کیا. اور اسی ایٹیٹیوڈ کی کمی تھی بھارتی میڈیا کے اندر, جس کی وجہ سے بعد میں ان کے سینئر جرنلسٹ معافیا مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی تو آپ صبر کر لیتے, تھوڑا سا تو آپ پریپریشن کر لیتے. تو الحمدللہ یہ ایک بڑا موقع تھا جس میں ہماری افواج کے ساتھ قربت بڑی ہے. جیسے ہماری عوام بلا وجہ یا انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں افواج سے, ہم بھی کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کے ڈس ایگریمنٹس ہوں اور آپ جو ایک بڑی سچائی ہے, جیسے کچھ ہم میں سے لوگ ہیں بھی جو اس بڑی سچائی کو رد بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے گرجز یا ڈس ایگریمنٹس کی وجہ سے, لیکن آپ کے کتنے بھی ڈس ایگریمنٹس ہوں جو فیکٹ ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا. اور ایونچولی آپ کسی بھی جرنلسٹ کا آپریشن دیکھیں گے کہ جرنلسٹ کام کیسے کرتے ہیں. وہ پوری دنیا میں کام کرتے ہیں, لیکن بھارت کے جرنلسٹ چونکہ جرنلسٹ تو ہے نہیں, بیچارے ٹرین ہو کے نہیں آئے, ان کو ڈرامہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے, سوپس ان کی قوم زیادہ دیکھتی ہے, تو وہ پھر بیچارے یہی کرتے ہیں اپنے ٹی وی پہ بھی. ٹھیک, زاہد شاہ شیرازی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں آپ اویئر ہوں گے مارکہ حق کے حوالے سے, آپریشن بنیان المرصوص نے پاکستان نے جو ہے وہ شاندار ایک فتح حاصل کی اور بھارت کے جو طیارے تھے وہ بھی گرائے. اور ہم نے اس موقع پر ایک چیز دیکھی جو آج تک اس کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ ہم نے پوری قوم کو یکجا دیکھا کہ پاک فوج سے انہوں نے بڑے والہانہ محبت کا اظہار کیا, اور یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے اور یقیناً ہم سب پر امید ہیں کہ یہ آگے بھی چلتا جائے گا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس موقع پر پاکستان نے ایک تو بے تحاشا محبت دکھائی اپنی فوج کو, اور فوج کی جانب سے بھی پاکستان کا جس طرح دفاع کیا گیا, اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ. جیسے بطور بات کر رہی تھی, میرے خیال میں پاکستان کی عوام نے ہمیشہ فوج سے محبت کی ہے, اور ذرا ہمیں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بھی چلنا چاہیے کہ پاکستان میں جب بھی شاید ترقی ہوئی, اور پاکستان اگر آپ ایوب خان صاحب کے زمانے سے لے لیں تو سب سے زیادہ ڈیمز اور آپ کے جو واٹر پاور پلانٹس اور ساری چیزیں ہوئیں وہ ان کے زمانے میں ہوئی. آج تک میرے خیال میں ٹو بی ویری اوپن کسی سیاسی حکومت کے درمیان اور کسی جمہوری حکومت کے اندر کبھی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے لیے نہیں ہوئی. پھر آپ دیکھیں جب پریزیڈنٹ مشرف چاہے لوگ جو بھی کہتے رہے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے امریکہ اور اس کے تمام آن سلاٹ کو روکا, سو کالڈ وار آن ٹیرر, شامل بھی ہوئے اور وہ شامل بھی نہیں تھے, اور میرے خیال میں اس کے درمیان پاکستان کو کتنی جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے پذیرائی ملی اور ایک انٹرنیشنلی اس کو اکنالج کیا کہ بے شک ہم نے سفر بھی کیا, ہم نے قربانیاں بھی دیں. آج جو سیاسی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.